عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، سفر المظفر کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور آج اس نشست میں جس ہستی کا فقیر نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے انہیں بڑی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میری مراد سلطان العارفین، سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علی رحمہ، آپ کا تذکرہ خیر بھی فقیر پہلی مرتبہ ہی آج کر رہا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ یہ ماہ مبارک اولیاء اللہ کی ہی ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ زندگی نے وفا کی کوشش کریں گے، جب ان کا وصال شریف ہوا کرے گا تو اس موقع پہ اس موضوع کی سلیکشن ہم کیا کریں گے۔ بہرکیف اولیاء اللہ کی بارگاہ میں سے محبوب الہی علی رحمہ کی بارگاہ میں آج ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی تاریخ ولادت 636 ہجری ہے اور تاریخ وصال 725 ہجری ہے۔ آپ کا خاندانی نام سید محمد ہے اور والد گرامی کا نام سید احمد بخاری ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ زلیخا بی بی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ بھی اپنے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان قطب الاقطاب شیخ بحر و بر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ پھر 16 سال کی عمر میں آپ دہلی کی طرف تشریف لے گئے، اور اس وقت کے فاضل ترین اساتذہ سے حدیث، فقہ، حدیث، تفسیر، اصول اور علم ہندسہ کی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اپنے علم اور قوت استدلال کے سبب آپ 18 سال کی عمر میں محفل شکن کہلائے، اور نوجوانی میں ہی ہندوستان کے بڑے بڑے علماء پر آپ سبقت لے گئے، اور پھر سلطان الہ الدین خلجی جیسا باروب حکمران ساری زندگی آپ سے ملنے کے لیے ترستا رہا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علی رحمہ نے انہیں ملاقات کا شرف نہیں بخشا، ان سے ملاقات نہیں فرمائی۔ احباب ذی وقار حضرت سید عرب بخاری اور سید علی بخاری، یہ دونوں چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بڑے گہرے دوست بھی ہیں۔ جب سید عرب بخاری کی دختر
زلیخا بی بی جوان ہو گئیں، بالغہ ہو گئیں، تو یہ دونوں ایک سفر میں تھے۔ سید عرب بخاری اپنے چچا زاد علی بخاری سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں میں اور تم ہم اپنے رشتے اور زیادہ مضبوط کر لیں۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ سمجھا نہیں ہوں۔ فرمایا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں دے دوں۔ وہ کہنے لگے جی پراوا گل تو صحیح ہے، لیکن تو ڈاڈا امیر ہے تے میں ماڑا، تیرا میرا جوڑ نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے۔ کل جو بچی پریشان ہوئے گی، میں پہلے ہی انکار کرنا، جوڑ نہیں ہے گا، لہٰذا اسی رشتہ نہیں کرنا۔ سید عرب بخاری کہنے لگے کہ گل آ ہے، ٹھیک ہے رب نے مینوں دولت دیتی ہے، دنیاوی دولت، لیکن جیڑی زہد و تقوی اور علم دی دولت تیرے پتر کول ہے نا، میں او دولت ویکھ کے اپنی دھی دا ہاتھ تیرے پتر دے ہاتھ دین لگیا۔ وہ کسے کسے کو ہوندی ہے، باقی میں اپنے بچیاں نوں تربیت دیتی ہے، پتر رب دے تاں وی شکر، نہ دے تاں وی شکر، ہر حال چ انہاں شکر ادا کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی۔ بار کیف یہ باتیں کرنے کے بعد، مذاکرات کے بعد رشتہ طے پا گیا۔ سید احمد بخاری اور سیدہ زلیخا بی بی کا رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ اب سید احمد بخاری اپنی زوجہ محترمہ زلیخا بی بی کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب بیوی کی طبیعت شوہر سے مل جائے نا تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، شوہر بھی نیک، بیوی بھی نیک، دونوں کے والدین بھی نیک، تو بڑی اچھی زندگی گزرنی شروع ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، سلطان شمس الدین التمش انہیں معلوم ہوا کہ بدایوں کے اندر سید احمد بخاری تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے آپ کو قاضی القضاء چیف جسٹس کے عہدے کی آفر کی۔ آپ سید ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، اور آپ کا کردار بھی اچھا ہے، گفتار بھی اچھی ہے، لہٰذا آپ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو جائیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے معاف کرنا کہ مجھے پتہ لیٹ چلا کہ آپ یہاں تشریف لا چکے ہیں، مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو پہلے میں آپ کے لیے یہ عہدہ آپ کے لیے مختص کر دیتا۔ بار کیف اب اسلامی سلطنت کے استحکام کے لیے آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے اور آئیے، یہ عہدہ آپ کے لیے تیار ہے۔ سید احمد بخاری نے عہدہ قبول فرمایا اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور کہنے لگے مالک دے حضور، مالکہ میں ماڑا، آ کرسی بڑی ڈاڈی ہے، تو بٹھا رہے ہیں، اگر بٹھا رہے ہیں تے انصاف کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ ہوندہ ہے جی نا، بندہ جین دیر کرسی تے نہیں بہندا، بڑیاں گلاں بڑیاں جناب بڑکا ماردہ، میں انج کر دیاں گا جدو آواں گا، بل معاف ہون گے جناب، مہنگائی نہیں ہوئے گی، یہ کراں گا، بڑیاں بڑکا ماردہ ہے، تے جدو آ کے بہندہ ہے اور ساریاں جناب ہوا طرح بن کے نکل جاندی ہے، اور پھر کچھ یزید بن جاندہ ہے، فرعون بن جاندہ ہے، انہوں پتہ ہی نہیں جناب ہن کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا۔ جدو کرسی دے بہ گئے، کیا مالکہ تو بٹھا رہے ہیں، تو ہی توفیق دیں کہ میں ایندے مطابق فیصلہ کراں۔ پھر دنیا نے ویکھیا سید احمد بخاری جدو بیٹھے چیف جسٹس تے عہدے اتے، وڈے وڈے لوگوں نے چیخاں نکل گیاں، جیڑے کہندے سی اسی بڑے پھنے خان چودھری ہیں، نمبردار ہیں، آپ دے عدالت سے جڑا بندہ آندا سی، چاہے امیر ہے، فقیر ہے، وزیر ہے، آپ انہوں ایک نظر نال ویکھ دے سی کہ جیڑا بھی آیا ہے نا ہے تے مجرم نا، چاہے جناب برسر اقتدار ہے،
چاہے وزیر ہے چاہے فقیر ہے، آپ نے جناب توڑا کٹتیاں پھڑ کے کی ہویا؟ وڈے وڈے جڑے وزیر سن نا، جنہاں تعلقات سن، جی میں آج جن دے ہاتھ لمبے نے او جو مرضی کرن، اس ٹائم جناب جی سن وڈے وڈے امیر کہن لگے سلطان شمس الدین التمش نو کہ کنوں کرسی تے بٹھا دیتا ہے، نہ چھوٹے دا لحاظ کردا نہ وڈے دا لحاظ کردا ہے۔ وہ کہن لگے اللہ دا شکر ادا کرو، سید احمد بخاری جیڑا فیصلہ کردا ہے نا، یا خدا یا ان دے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق کردا ہے۔ اگر تے اپنے فیصلے دی ڈنڈی ماردا ہے تے مینوں دسو، پھر تے میں گل کراں، جدوں میرے گل کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں تے تسی پھر گلاں کر رہے تو مناسب نہیں۔ تے گل کرنے کا مقصد آپ نے جو کچھ رب کے احکامات تھے، اس کے محبوب کے احکامات تھے، جو صحابہ کرام کی تعلیمات تھی، جو اہل بیت کی تعلیمات تھی، آپ نے اس کے مطابق فیصلے کیے۔ دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے سید احمد بخاری کے نام کو، کیوں؟ سید بھی تھے اور انصاف بھی کر کے دکھایا۔ اچھا، زندگی بڑی سوکھی گزر رہی سی آپ دی، ایک پریشانی سی، میاں بیوی نو 15 سال شادی نو ہو گیا ہے، ہلے تک رب نے کوئی بال بچہ نہیں دیتا، بڑے پریشان، رات دن اپنی بیوی نو تسلیاں دیندے نے، پریشان نہیں ہونا۔ بیوی کہندی ہے میں اداس ضرور ہاں، مایوس نہیں ہاں، رب دی رحمت تو اللہ دے گا، انہیں ہی دینا ہے۔ دن رات دعاواں منگدے نے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہتر وارث دینے والا ہے۔ دن رات دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعا وہ ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا آ گیا، ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے تک دعائیں مانگتے رہے۔ اس تو پتہ کی چلیا بندہ جیڑی آرزو ہے نا رب دے حضور ان دا اظہار کردہ رہے، منگدہ رہے، اور مالک کدے تے سنے گا نا۔ اکو تے بارگاہ منگن والی، ہو کوئی بارگاہ نہیں ہے جی، کدے تے سنے گا نا۔ ہم زکریا علیہ السلام بڈھے ہو گئے نے، جی میں ساڑھا حال ہے، ہوں تے میں بڈھا ہو گیا، ہوں میں کی کرانگا، ہوں تے کچھ ہو سکتا ہی نہیں، لیکن آپ نے دعا منگنی چھڑی نہیں، صبح و شام رات دن، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، دعا مانگ رہے ہیں۔ تو رب نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب دعا قبول ہو گئی نا، رب نے نبی کو نبی بیٹا عطا فرمایا، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو حضرت سید احمد بخاری دن رات دعائیں مانگتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ امید سے ہو گئیں، جب امید سے ہوئیں تو اللہ نے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو چاند جیسا سونا بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام رکھا گیا منور، ہیں جی، روشن کر دینے والا، در و دیوار۔ اچھا، جب یہ نام رکھا تو اس بچے نے جب پرورش پائی، بڑے ہو کے اس بچے نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے شہرت پائی، جو سارے عالم کا پھر محبوب الہی کے لقب سے مشہور ہوا، ساری دنیا کے اندر آج بھی مشہور ہے۔ اچھا، بیٹا عطا اللہ پاک نے فرما دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد رب نے ایک بیٹی عطا فرما دی۔ اب خاندان مکمل ہو گیا، ایک بیٹا ہو گیا اور ایک بیٹی ہو گئی۔ اب زندگی بھی آسان ہو گئی۔ چلتے چلتے جب بیٹا 5 سال کا ہوا نا، تو کیا ہوا کہ حضرت احمد بخاری علی رحمہ آپ بیمار ہو گئے، بیمار بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئے، قریب المرگ ہو گئے۔ چیف جسٹس تھے، قاضی القضاء کے عہدے پہ تھے، سرکاری طبیبوں نے آ کے آپ کا علاج کیا، بڑے بڑے اطباء نے، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے جو اس وقت تھے، مگر جوں جوں علاج کیا جاتا رہا مرض بڑھتا ہی گیا۔
حتیٰ کہ وہ وقت قریب آ گیا جب آپ چند گھڑیوں کے مہمان تھے اس کائنات میں۔ جب چند گھڑیوں کے مہمان رہ گئے نا، پھر کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، حضرت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آخری سانسیں گردش کر رہی ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو قریب بلایا، قریب بلا کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے مالک و مولا، تیری قدرت کاملہ کو کسی ظاہری حاجت کی ضرورت نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، تو نے ساری کائنات کو بغیر سبب کے اور بغیر وسیلے کے بنا دیا۔ اے مالک و مولا، تو نے بغیر وسیلے کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ اپنی گود میں حضرت مریم اپنے بیٹے کو جب لے کے اپنے خاندان میں آئی، خاندان والوں نے آپ پہ طنز کیا، تان کیا، کہنے لگے مریم تیری ماں نیک سی، تیرا پیو نیک سی، تو کہو جی نکلی ہے، تو کہو جی بدکارا نکلی ہے، کیوں گندا کام کیتا ہے، کیوں گندے کرتوت کیتے نے۔ اگو حضرت مریم خاموش نے، حضرت مریم خاموش نے، سارا کنبہ اکٹھا ہو گیا، کہنے لگے مریم تو کیڑا کام کیتا ہے، تیری ماں ڈاڈی نیک سی، تیرا پیو بھی نیک سی، لیکن تو برا کام کیتا، کیوں کیتا ہے؟ آپ نے خاموشی کا روزہ توڑیا، آپ نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کیتا اپنے کنبے نو، آپ دی گود چے عیسیٰ علیہ السلام نے ہلے پیدا ہوئے نے، کنبے والے اشارہ کیتا، میرے کولوں کی پوچھ رہے ہو، اس بچے کولوں پوچھو، میرے کولوں نہ پوچھو، اس بچے کولوں پوچھو۔ کنبہ کہنے لگیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، او مریم تو جھلی ہو گئی ہے، اب بچہ ہونتے پیدا ہویا ہے، ماں دا دودھ پیندا ہے، اج تک کدے ویکھیا ہی بچہ پیدا ہوئے تے پیدا ہوندے گلاں کرے؟ انہوں نے پتہ نہیں سی اب بچہ عام بچہ نہیں ہے، اب بچہ عام بچہ نہیں ہے جنہیں تسی گلاں کر رہے ہو۔ جناب مریم اشارہ کر دیا نے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن پڑھ رہا ہوں، 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے، جا کے نکالیں اور یہ پڑھیں، پتہ چلے گا۔ اشارہ کیا بچے کولوں پوچھو، میں نہیں جواب دیں دی، بچے کولوں پوچھو، خاندان کہنے لگا چلی ہو گئی ہے، بچہ کی جواب دے گا؟ آخر کار کی ہویا؟ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں پنگھوڑے میں، جب خاندان والوں نے ماں پر طنز کیا، تان کیا، بہتان لگایا، تو غلط کام کیتا ہے، بدکارا ہے، تو منہ کالا کیوں کیتا؟ حضرت عیسیٰ بول پہ خبردار ہو میرے خاندان والے ہو، میری ماں نے غلط کام نہیں کیتا، اور میری ماں بھی نیک ہے، میں بھی نیک ہوں۔ آپ بول پہ قرآن کہنا، رب نے قرآن نازل فرمایا، رب تعالیٰ فرماندہ ہے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں زانی دی پیداوار نہیں، میں تے اللہ دا بندہ، قال انی عبد اللہ، میں تے اللہ دا بندہ ہاں، میں زنا دی پیداوار نہیں ہاں۔ اگے فرمایا خالی اللہ دا بندہ نہیں ہاں، آتانی الکتاب، رب نے میں نو کتاب بھی دیتی ہے، خالی اللہ دا بندہ نہیں ہاں، رب نے میں نو کتاب بھی دیتی ہے، آتانی الکتاب، کتاب بھی دیتی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ دا
بندہ بھی ہاں، رب نے مینوں کتاب بھی دیتی، اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، لہذا میں بدکارا ماں دا پتر نہیں، میری ماں بھی عابدہ زاہدہ ہے، میں اللہ دا نبی ہاں۔ فرمایا خبردار اگر میری ماں دے خلاف کوئی گل کیتی، ہاں پیدا ہوندے بول رہے ہیں، اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی دے رہا، خبردار کوئی گل کیتی میری ماں دے خلاف، میں کہہ رہا میری ماں نے بدکاری نہیں کیتی، میں تے رب دے حکم نال پیدا ہویا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے مالک مولا دعا مانگ رہے ہیں، کون مانگ رہے ہیں؟ سید احمد بخاری، اے مالک مولا تو نے اپنا محبوب پیدا فرمایا، تیرے محبوب کے پیدا ہونے سے پہلے تو نے حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا، حضور در یتیم پیدا ہوئے، لیکن آقا کریم نے مکے کی زندگی میں جو دکھ برداشت کیے، تکالیف برداشت کی، طائف میں گئے، لوگوں نے پتھر مارے، آپ پہ اوجڑیاں ڈالی گئی، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو بڑی بڑی تکالیف دی گئی، لیکن میرے نبی ایک طرف، حضور اکیلے ایک طرف، سارا مکہ ایک طرف، حضور گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اللہ کا پیغام لے کے اٹھے اور ساری کائنات میں بتا دیا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حضرت احمد بخاری آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو نے کائنات کو بغیر وسیلے کے بنایا، بغیر سبب کے بنایا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اپنے محبوب کو در یتیم پیدا فرمایا، اے مالک مولا اگر تو ان کی حفاظت کر سکتا ہے، اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، میری بیوی جوان ہے، یہ میری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، یا اللہ ان کو رائے گاہ نہ جانے دینا، ان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ میں نے تو بلا رہے ہیں، انہاں دی حفاظت تو کرنی ہے، انہاں دا محافظ تو ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت احمد بخاری یہ کہہ کے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے پہلے عرض کر دیا حضرت زلیخا بی بی جو نظام الدین اولیاء کی امی جان تھی، نظام الدین اولیاء کا جو ننیال تھا نا، بڑا امیر تھا، بڑے مالدار۔ جدوں آپ دے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تے آپ دے ماموਆਂ نے تے نانیاں نے کہا آپ دی بہن زلیخا نو کہ اے میری بہن پریشان نہیں ہونا، رب نے بڑا دیتا ہے تے تیرے نال مکمل تعاون کرانگے، پریشان نہیں ہونا ہر حال لحاظ نال۔ لیکن نظام الدین دی والدہ سید زادی ہے، اپنا جڑا گھرانہ بڑا مالدار ہے، اپنے بھراواں نوں کہن لگیاں بھراو تانوں تہاڈا مال مبارک ہوئے، رب نے مینوں ہاتھ بھی دیتے نے، دماغ بھی دیتا ہے، مزدوری کر کے کمائی کران گے، اپنے بچیاں دا پیٹ پالاں گے، تہاڈے کول ایں ہاتھ نہیں کران گے، رب نے سب کچھ دیتا ہے۔ ہن ایک عورت ناتواں نحیف تے وزن کنا پہ گیا، نظام الدین اولیاء 5 سال دے نے، ایک ہمشیرہ ہے، ایک ملازمہ ہے، ایک ماں ہے، کمان والا کوئی نہیں۔ ہن زلیخا بی بی نے کی شروع کیتا، آپ سوت کاٹتی ہیں، دن رات محنت کرتی ہیں، ہائے ہائے ہائے، سوت کاٹتی ہیں، دن رات محنت کرتی ہیں، اپنی ملازمہ کو بھیجتی ہیں جاؤ سوت بازار لے کے جاؤ، اس کی معمولی قیمت ملتی ہے، قیمت سے غذا خرید کے لاتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہفتے میں ایک دن ایسا لازمی آتا ہے کہ فاقہ کشی ہوتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، 6 دن کھانے کو ملتا ہے، جب 7واں دن آتا ہے کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ نظام الدین اولیاء اپنی امی جان نو کہندے نے، امی جان مینوں کھان پین نو کچھ دیو،
مینو بھوک لگی ہے مینو روٹی دیو مینو پانی پلاؤ. ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سننا. حضرت زلیخا بی بی اپنے پتر نو فرماندیاں نے بابا نظام اج اسی سارے اللہ دے پرونے آ, آج اسی سارے اللہ دے مہمان آئے ہائے ہائے یار جنہ دی اولاداں نے نظر تصور تے کرو جدو پیو دا سایہ اٹھ جائے ماں کو پتر روٹی منگے تی روٹی منگے اگر روٹی ہوئے نا تے ماں کو پتر پریشان نہ ہو. اسی سارے اللہ دے مہمان سارے اللہ دے مہمان. سیدہ زلیخا بی بی فرماندیاں نے کہ جدو میں اپنے پتر نو کہندی سا پتر پریشان نہ ہو اج اسی اللہ دے مہمان آپ فرماندیاں نے میرا پتر اینا خوش ہوندا اینا مطمئن ہوندا صبح تو لے کے شام ہو جاندی نظام الدین نہ دوبارہ پانی منگدا نہ روٹی منگدا. ہیں جی تے جدو اگلے دن میں روٹی دیندی اپنے پتر نو میرا پتر کہندا اماں ہن اسی دوبارہ کدوں اللہ دا مہمان بننا ہے. آئے ہائے ہائے اماں جی اسی دوبارہ کدوں اللہ دا مہمان بننا ہے. آگے سے ماں صاحبہ فرماتی بیٹا سب کچھ اسی کے دستے قدرت میں ہے جب وہ چاہے گا اپنا مہمان بنا لے گا اسی کی مرضی پہ سب کچھ منحصر ہے. اللہ اکبر. تو پھر جب مقصد کیا اب دوبارہ ہمیں کب فاقہ کشی کا موقع ملے گا دوبارہ کب روزہ رکھنے کا موقع ملے گا. پھر نظام الدین اولیاء اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے. عمر کتنی ہے 5 سال ابھی بالغ نہیں ہوئے صرف 5 سال کا بچہ ہے. اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا اپنے بندوں کو روزانہ اپنا مہمان بنایا کر. ہمیں ایک ٹائم روٹی نہ ملے جو ہمارا حال ہوتا ہے نا وہ پھر دیکھنے والا ہوتا ہے. لیکن یہاں دیکھیے تربیت کیسی ماں کر رہی ہے اور یہ پھر تربیت آخری دم تک چلتی ہے. ماں جو سکھائے گی آخری دم تک بندہ اسی کا عادی رہے. پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے. اگر ماں کی گود اچھی تربیت کرے گی تو آگے بچہ کامیاب رہے گا اولاد کامیاب رہے گی. اچھا جی یہ اس طرح آپ نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی. نظام الدین اولیاء 5.5-6 سال کے ہو گئے. ماں نے انہیں ابتدائی تعلیم خود ہی دی اور جب 7 سال کے تقریباً ہو گئے قرآن کریم پڑھنے کے لیے ایک وہاں استاد صاحب تھے جو صاحب نظر صاحب دل اور صاحب کرامت تھے. اللہ کے نیک ولی تھے. ہاتھ پکڑا فرمایا پتر آ تینوں قرآن پڑھائیے. انگلی پھاڑ کے لے گئی مکتب. استاد صاحب نے کہنے لگی حضور آ میرا بیٹا ہے انہوں قرآن پڑھاؤ. اس استاد صاحب کی یہ اللہ نے ان کو عزت دی تھی شان دی تھی کہ اس استاد صاحب سے جو بچہ چند صورتیں حفظ یا نازلہ پڑھتا تھا نا اللہ تعالیٰ اسے قرآن کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا تھا. اسے قرآن پڑھنا ویسے ہی آ جاتا تھا. یہ ان کی کرامت تھی. نظام الدین اولیاء نے ایک پارہ ان سے حفظ کیا. جب پارہ حفظ کیا آپ فرماتے ہیں ایک پارہ حفظ کرنے کے بعد جو سپارہ اوپر دیکھ کے پڑھتا تھا جو سورت پڑھتا تھا جو رکوع پڑھتا تھا جو ربع نصف پڑھتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے استاد صاحب کی نگاہ کرم سے مجھے یاد ہو جاتا تھا. یہ ان کی کرامت تھی جی. یہ ان کا خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب تھا جو اللہ نے اس کا اظہار فرمایا. اللہ اکبر. اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء نے تدوری شریف پڑھی اور وہ پڑھنے کے بعد آپ کی عمر تقریباً 16 سال ہو گئی. جب 16 سال کی عمر ہو گئی نا تو اب مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ چلے. اپنی والدہ اپنی ہمشیرہ اور ایک بزرگ تھے مولانا عوض رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ لیا اور دہلی کی طرف چل پڑے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ بزرگ اس قافلے کو لے کر شہری حدود میں سے گزرتے تو پرسکون رہتے حشاش بشاش رہتے. لیکن جب جنگلی حدود آتی نا پریشان ہو جاتے. آپ سمجھتے ہیں جنگل میں ڈاکو چھپے ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں لٹیرے بدماش ہوتے ہیں وہاں درندے ہوتے ہیں اس لیے ڈر جاتے. 2 ساتھ خواتین تھیں نظام الدین اولیاء کی امی جان اور ساتھ میں ایک ہمشیرہ تھی ان کی. پریشان تھے. کوشش تھی دن کے اجالے میں جنگل کا سفر ختم کر دیا جائے تاکہ کوئی پریشانی نہ بنے. کوشش کرنے کے باوجود
رات پھر بھی جنگل میں پڑ گئی۔ جب جنگل میں رات پڑی نا، اب ذرا تصور کیجیے گا، ہر جانب سبزہ ہی سبزہ، درختی درخت، شجری شجر، تاریکی، سناٹا، انسان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے قبرستان کے پاس سے نہیں گزرتے، رات کو گزرنا پڑ جائے نا، سنسان گلی ہو تو وہ نہیں جاتے، باجی ڈر لگتا ہے۔ کئی بڑے لوگ نہیں جاتے، کہتے ہیں جی سنسان گلی میں نے نہیں جانا، ڈر لگتا ہے۔ 4 لوگوں کا قافلہ ہے، 2 خواتین ہیں، تیسرے نظام الدین اولیاء ہیں، چوتھے بزرگ ہیں، جنگل میں رات پڑ گئی۔ اب ذرا تصور غور کریں۔ اچھا جی، رات پڑ گئی، بڑے پریشان، بڑے پریشان۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب کسی درخت سے پتا ٹوٹ کے نیچے آتا ہے نا، وہ بزرگ سمجھتے ہیں کوئی ڈاکو آ گیا ہے، کوئی چور آ گیا ہے۔ جب کھڑکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی ڈاکو آ گیا ہے، کوئی چور آ گیا ہے۔ وہ فوراً کیا بولتے ہیں؟ اے میرے پیر تشریف لائیے، اے میرے سونے تشریف لائیے۔ عزیزان گرامی، رات ہو چکی ہے، سناٹا ہے۔ جب درخت کا پتا نیچے آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں چور آ گیا، جب سمجھتے ہیں ڈاکو آ گیا، فوراً آپ کی زبان پہ آتا ہے اے میرے مقتدا تشریف لائیے، اے میرے پیر تشریف لائیے، سونیا تشریف لے آؤ۔ جب کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے، جب کسی شیر کے بولنے کی آواز آتی ہے، پھر یہی کہتے ہیں اے میرے پیر تشریف لائیے۔ البتہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، یہی جملہ زبان پہ آتا ہے، کہتے ہیں اے میرے سونے، اے میرے مقتدا، اے میرے پیشوا، اے میرے پیر تشریف لائیے۔ اللہ اللہ کر کے رات گزر گئی۔ جب سورج طلوع ہوا اور یہ قافلہ دہلی کی جانب چلنے لگا، نظام الدین اولیاء کی عمر 16 سال ہے۔ آپ کہنے لگے بابا جی پترا پوچھ کی پوچھنا ہے، ایک گل تے دسو۔ ہاں جی پوچھ کہ تسی راتی بار بار کہہ رہے سو اے میرے پیر تشریف لے آؤ، اے میرے سونیا تشریف لے آؤ۔ او سونا کون ہے؟ او پیر کون ہے؟ بابا مولانا عوض فرمان لگے پترا تینوں پتہ نہیں میں کنوں پکار دا سا، سانو دس تے وہ کون ہے؟ فرمان لگے او بابا فرید الدین گنجے شکر ہے، میں انہاں دا مرید ہاں۔ جدوں کوئی پریشانی آندی ہے میں اپنے مرشد والے منہ کر کے کہنا سونیا تسی تے اللہ دے محبوب ہو، اللہ دے ولی ہو، اللہ دے بھی محبوب ہو، ان دے محبوب دے بھی محبوب ہو، میرے بھی محبوب ہو۔ سونیا کرم کر دے، پریشانی آ گئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے کہ جب میں نے بابا فرید کا نام سنا تو میرے دل نے کہا اے نظام الدین اگر تمہیں غلام بننا ہے تو فرید الدین گنجے شکر کا بننا ہے، انہیں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے۔ کہنے لگے جی دل نے کیا، بس انہوں نے غلامی اختیار کرنی۔ اللہ اکبر، ٹائم ہو گیا جی، بس میں گلہ آخری کر کے گل ختم کرنا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، شارٹ کٹ کر دے گل مکانا۔ اللہ اکبر، سفر کرتے کرتے دہلی چلے گئے، دہلی پہنچ گئے تے دہلی پہنچن تو بعد جا کے تعلیم حاصل کی تھی استاد کو، لوگ بڑے بڑے عالم بن گئے، تکڑے عالم۔ ایتھے میں گل وضاحت کر دیاں، جننے بھی پیر فقیر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے نا، پہلے عالم بنے نے، بعد چ پھر درویش بنے نے۔ انہاں چ جاہل پیر کوئی نہیں۔ تسی جننے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے انہاں دے نام پڑھو، انہاں پہلا علم حاصل کیتا ہے، بڑے تکڑے عالم بنے نے، اس تو بعد پھر درویشی اختیار کی ہے۔ تے او دے ماشاءاللہ سارے ہی علماء نے، تے جڑے موجودہ پیر نے ماشاءاللہ کوئی اکا دکا پیر تو علاوہ سارے جاہل نے، یک چشم گل، ہاں جی، ان کو بس مسند مل گئی ہے اپنے باپ کی طرف سے۔ وہ کی کہندے نے سیانے بندے، ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر، ذرا سارے بولو، ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر، استاد دا پتر استاد، پیر دا پتر پیر۔ یار بغیر پیر بنن تو جناب پیری مریدی شروع کر چھڈی،
لوگوں کو تویز 2 نمبر دیتی جاؤ تو جناب جیبا گرم کری جاؤ تو شادیاں کری جاؤ، دوسرا کام ہی کوئی نہیں۔ اور میں کہا چلے ہو تسی شادیاں کروائی جا رہے ہو، ڈیرے بنائی جا رہے ہو، حضور دی ختم نبوت پیرا کنے دینا ہے؟ ادھر بھی ذرا آؤ نا، ادھر صرف بابا خادم رضوی کلا رہ گیا پیرا دینے واسطے، تسی بھی کیا ہو ذرا کھاندے ہو نبی دے نام دا تے کام تسی کر دے دوسرے۔ میں کہا نہیں ایویں پیری مریدی نہیں چلنی، پیری مریدی چلے گی تو بابے خادم والی چلے گی۔ ہاں جی حضور دی ناموس سے پہرے داری دے کے جناب کام ہوئے گا۔ میں گل مختصر کر دی، گل مکان لگیا۔ رب نے ایڈا بڑا عہدہ دیتا، عہدہ دین تو بعد آپ بابا فرید غلام بھی بن گئے، مرید بھی بن گئے، ملاقاتاں شروع ہو گیا۔ اس تو بعد اینڈ تک کی ہویا، اب آپ دوبارہ دہلی جاتے ہیں اور دہلی سے دوبارہ اجودھن جسے پاک پٹن شریف کہتے ہیں، دہلی سے دوبارہ پاک پٹن شریف آتے ہیں تو بابا فرید آپ کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت سے نوازتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کی خلافت سے نوازتے ہیں۔ آپ نے خلافت نامہ دینے کے بعد سارے درویش وہاں موجود تھے خانقاہ کے اندر، تو آپ نے آپ کو خلافت نامہ دیا، اور خلافت نامہ دینے کے بعد اللہ اکبر فرمایا کہ میں نظام الدین کو خلافت بھی دیتا ہوں اور ہندوستان کی ولایت بھی دیتا ہوں، خالی خلافت نہیں ولایت بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد نظام الدین اولیاء نے اپنا سر جھکا لیا، اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور سر نیاز اپنے شیخ کے آگے جھکا دیا۔ جب سر جھکا دیا بابا فرید فرمان لگے او میرے مریدہ ذرا سر اتے کا، ذرا سر تے چوکے تو چکا لیا ہے۔ تے آپ نے سر جدو اٹھایا نا تے بابا فرید نے جڑی پگڑی اپنے سر تے بننی سی او پگڑی کھولی۔ کام دی گل بڑی، اگر تسی نہیں بولو گے تھوڑی مرضی ہے جناب، میں سمجھا گا شاید تسی تھوڑی توجہ کدھر ہو، دائیں بائیں ذرا جا کے بولو۔ اگر لنگر کھاندے ہو ذرا لنگر سے حلال بھی کرنا، اونچی ذرا بولو۔ بابا فرید اپنی پگڑی کھول رہے ہیں، یہ پگڑی کون سی ہے؟ یہ وہی پگڑی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا فرمائی۔ خواجہ بختیار کاکی نے یہ پگڑی کس کو عطا فرمائی؟ فرید الدین کو عطا فرمائی۔ فرید الدین اب پگڑی کھول کے وہی پگڑی نظام الدین کو عطا فرما رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے پگڑی کو کھولا، پگڑی کھول کے نظام الدین کے سر پہ باندھ کے آپ نے فرمایا نظام الدین اب پگڑی بھی تیری، ہندوستان کی حکومت بھی تیری۔ فرمایا پگڑی لے، اب پھڑ میرا عصا بھی تینوں دیتا، عصا بھی میرا نہیں ہے، ابھی میرے بزرگاں عطا فرمایا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے عطا فرمایا قطب الدین بختیار کاکی کو، اور بختیار کاکی نے مجھے عطا فرمایا، میں آپ کو عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، جب وہ دے دیا فرمایا ہن جاؤ تسی جاؤ اجودھن چوں دہلی جا کے کام کرو دین دا۔ فرمان لگے جا کے نا اتھے ایک قطب الدین جمال الدین ہے اور ایک ہے ملتاجب الدین، جا کے خلافت نامہ انہوں نے کھانا ہے، اتنے مور لا دیں گے۔ قطب الدین آپ کے خلیفہ تھے، دونوں آپ کے خلیفہ تھے، یہ جو انڈیا میں رہتے تھے۔ بابا فرید اجودھن پاک پتن میں تھے، یہ پھر چلے گئے ادھر۔ اچھا، یہ سب سے پہلے سفر کر کے گئے ہانسی میں، وہاں جا کے دکھایا وہ خلافت نامہ جمال الدین، وہ دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، جیندہ حق سی میرے پیر نو انہوں ہی حق دیتا ہے، جیندہ حق سی میرے پیر نے انہوں ہی حق عطا فرمایا ہے۔ چند دن اتھے ٹائم گزاریا ہے، پھر کہنے لگے چلے گئے دہلی کی طرف۔ ذہن سے ایک گل آ رہی ہے، دہلی میں ملتاجب الدین بھی رہتے ہیں، بابا فرید کے چھوٹے بھائی بھی رہتے ہیں نجیب الدین متوکل۔ بابا فرید نے مجھے دو بزرگوں کا کہا ہے، جمال الدین کا نام لیا ہے، دوسرا ملتاجب الدین کا نام لیا ہے، اپنے بھائی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اپنے بھائی کا نام کیوں نہیں لیا؟
نہ ان کو سلام دیا نہ کوئی بات کی، تو کیا بات، شاید پھر دل نے کہا کہ شاید ناراض ہوں، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا ہو۔ ابھی کچھ ہی سفر طے کیا تھا تو خبر ملی بابا جی کے چھوٹے بھائی دہلی میں انتقال فرما گئے ہیں۔ ان کو تو خبر اب مل رہی ہے، بابا جی نے پہلے دیکھ لیا، اس لیے خبر دی بھی نہیں، جا کے کچھ کہنا ہے، وہاں سے پیغام کچھ دیا ہی نہیں۔ وہاں گئے، جا کے اخبار بھی ہوئے، اصالِ ثواب بھی کیا، اور آگے داستان تو بڑی لمبی ہے، میں تو 2-3 کتابیں لے کے آیا تھا لیکن باتیں رہ گئی ہیں۔ بہرکیف یار زندہ صحبت باقی، اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔